لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تسحر فقد كفر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی
ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم اجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن پاک کی چند آیات مقدسہ کی تلاوت ہوئی اور ان آیات مقدسہ کی مفہوم اور تفسیر کے مطابق دو احادیث مبارکہ بھی پڑھی گئی. جن آیات مقدسہ کی تلاوت ہوئی ان آیات مقدسہ میں فرعون کے جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، جو کہ 70,000 جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، جادو کے ذریعے وہ سانپ بن گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ بھی اژدہا اور سانپ بن گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے جو کچھ کیا وہ جادو تھا، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ نبوت کا معجزہ تھا. لیکن فرعون کے جادوگروں نے بھی جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی زمین پر پھینکی تھی وہ بھی سانپ بن گیا. تو پھر فرق کیا ہوا معجزے میں اور جادو میں؟ کہ اگر رسیوں کو وہ سانپ بنا دیں تو وہ جادو ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دے تو وہ معجزہ ہے. سانپ وہ بھی بنا رہی ہے، وہ ہم کہتے ہیں جادو ہے. جو موسیٰ علیہ السلام نے سانپ بنایا ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے معجزہ اور کرامت کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھی کہ جو نبوت کے ہاتھ سے خرق عادت جو فعل سرزد خدا کرواتا ہے، جو معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو کسی کے بس کی بات نہ ہو، لیکن خدا اپنے نبی کو عطا کر دے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. جو ایسے کام ولی کے ہاتھ پہ سرزد ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے. معجزات کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. معجزات کا انکار کرنے والا گویا کہ اس نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، وہ بھی کافر ہو گیا. اور جو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا انکار کرنے والا اس نے بھی خدا کے کلام کا انکار کر دیا، وہ بھی کافر ہو گیا.
آج کے حوالے سے الحمدللہ میرے خیال میں بہت اہم ترین گفتگو ہوگی، توجہ فرمائیں گے تو دو چار باتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ فرعون اور فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جادوگر ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جادو کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، میں براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوں، جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ جادو نہیں کرتا بلکہ نبوت کو مالک کائنات اپنی قدرت تامہ سے ایسے فعل خرق عادت سرزد کرا دیتا ہے جو کسی انسان کی بس کی بات نہ ہو۔ فرعون کو اپنے جادوگروں پر مان تھا۔ فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ ہمارے مقابلے میں آؤ۔ فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا لاٹھی ہے اسے تو ایک سانپ بنتا ہے، اور میرے جو جادوگر ہیں 70,000 جادوگر ہیں، سب کے پاس ہزاروں رسیاں ہیں، لاٹھیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں سانپ بن جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام شکست کھا جائیں گے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو بھلا اسے کوئی مات دے سکتا ہے، کوئی شکست دے سکتا ہے۔ بہت بڑا میدان مقرر کر دیا گیا، یہاں پر مقابلہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے جادوگروں کا۔ ان جادوگروں کو اپنے جادو پر مان تھا اور نبوت کو موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی قدرت پر مان تھا۔ آگے فرعون کے جتنے جادوگر تھے وہ میدان میں آ گئے۔ ان سارے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر پھینک دی، اپنی اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینک دی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں سانپ بن کر زمین پر پھر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آ گیا، الہی یہ ہزاروں نہیں لاکھوں بن گئے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں خدا تجھے حکم دیتا ہوں اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی، اتنا بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے ہزاروں لاکھوں جو سانپ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ایک بھی سانپ روئے زمین پر نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پھر اس سانساں کی طرف جو سانپ بنا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، پھر لاٹھی بن گئی۔
جادوگر سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سارے جادوگر مان گئے یہ جادو نہیں ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ فرعون غلط کہہ رہا ہے، نہ فرعون خدا ہے نہ کوئی اور معبود ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام اسی کا اس ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے 70,000 جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مالک کائنات نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مانتا تھا، عتبہ شیبہ نہیں مانتا تھا۔ کسی نے کہہ دیا نبی شاعر ہے، کسی نے کہہ دیا نبی کاہن ہے، کسی نے کہہ دیا پیغمبر مجنون ہے، کسی نے کہہ دیا نبی جادوگر ہے۔ سارے کافروں کی میٹنگ ہوئی، ابو جہل موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، عتبہ شیبہ موجود ہے۔ ابو جہل کہنے لگا عتبہ جا کر محمد ابن عبداللہ سے جا کر بات کرو۔ اس سے جا کر پوچھو تیرا پروگرام کیا ہے، تیرا منشور کیا ہے، تیرا دستور کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، جو بھی تو چاہتا ہے ہم تیری بات ماننے کو تیار ہے، لیکن صرف ہماری ایک بات مان لے، یہ نہ کہا کر تمہارے جھوٹے خدا کچھ نہیں ہے۔ عتبہ آیا، ابو جہل نے کہا جا کر ان سے سیدھی بات کرنا۔ اس لیے کہ یہ پرانا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، جو پروگرام بنا رہا ہو، جس کا منشور ہو، اس کا اندر کا کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا ضرور ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آپ ان سے جا کر سیدھی بات کرو کہ تم چاہتے کیا ہو۔ عتبہ آیا، مختصر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ تو وہ نہیں کہتے تھے، اے عبداللہ کے بیٹے ہم نے تجھ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے تو تیار ہوں۔ امام الانبیاء کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر تیرا کوئی پروگرام ایسا ویسا ہے، کوئی تیرا مطالبہ ہے، کوئی شرط ہے کہ آپ اپنے مشن سے واپس ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے، ہمیں اپنا پروگرام بتا دو۔ آپ کی کوئی شرط ہے، ہم وہ شرط پوری کرنے کو تیار ہیں، لیکن مشن چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا بات کرو۔ عتبہ کہنے لگا آپ کا یہ پروگرام ہے کہ مجھے مکہ کی سرداری مل جائے۔ ابو جہل اپنی سرداری چھوڑنے کو تیار ہے، ابو لہب اپنی سرداری چھوڑنے کو تیار ہے، میں اپنی سرداری چھوڑنے کو تیار ہوں، اور محمد ابن عبداللہ سارے مکہ کی سرداری ہم تجھے دیتے ہیں، اپنے مشن سے باز آ جاؤ۔
ارے ان ظالموں کو ان کافروں کو کیا معلوم، تم کسی قبیلے کی سرداری کی بات کرتے ہو، مکہ کی سرداری کی بات کرتے ہو، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ تم مکہ کی سرداری کی بات کرتے ہو، یہ سارے پیغمبروں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا امام ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ یہ تو وہ نبی ہے جو عرشوں کا بھی نبی ہے، فرشیوں کا بھی نبی ہے، درختوں کا نباتات کا بھی نبی ہے، پھولوں کا بھی نبی، خدا کی قسم خوشبوؤں کا نبی، مکہ والوں کا نبی، مدینے والوں کا نبی، کل کائنات کے نبی، بلکہ امام الانبیاء نبیوں کے بھی نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آپ نے فرمایا چلو اگلی بات کرو، میں تمہیں جواب بعد میں دوں گا۔ کہنے لگا اچھا اگر تیرا یہ پروگرام ہو، کافروں کی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کسی لڑکی پر آپ کی نظر ہو، وہ آپ شادی کرنا چاہتے ہو، بیاہ کرنا چاہتے ہو، اتبا کہنے لگا صرف ایک لڑکی نہیں، آپ جدھر جن لڑکیوں کی طرف، جس گھر کی طرف اشارہ کرو گے، ہم سردار ہیں، ہم وہ لڑکیاں تجھے دینے کو تیار ہیں۔ ان ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ یہ وقت کا نبی ہے؟ خدا کی قسم جتنی شرم و حیا وقت کے نبی کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ بھلا نبی ہو کر کسی کے گھر پہ نظر رکھے، ارے وہ تو ایسے نبی ہے کہ جس نبی کا سچا غلام ہو اس کی نظر ایسی نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان جا رہا تھا حدیث کا سبق پڑھنے کے لیے، راستے میں تھا بڑا خوبصورت، راستے میں ایک نوجوان لڑکی کی اس پر نظر پڑ گئی، بس تمہارے خیال میں وہ دل دے بیٹھی۔ اب اس نے ہر حربہ استعمال کیا کہ اس کو اپنی جال میں پھنسا لوں، لیکن خدا کی قسم تھا وہ نوجوان لیکن محمد کا غلام تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی طریقے کے ساتھ اس نے اپنے گھر بلایا اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ نوجوان کہنے لگا اچھا میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ نوجوان اندر گیا، اپنا ہی پیشاب کر کے اپنے سارے بدن پہ مل دیا۔ وہ باہر نکلا ہے، کپڑوں کو نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اب ساری کی ساری اس لڑکی کی محبت غائب ہی ہو گئی۔ اب اس لڑکے کی طرح منہ کر کے جب دیکھا نا، تھوکنے لگ گئی، قے آنی شروع ہو گئی، الٹی آنی شروع ہو گئی۔ چل نکل میرے گھر سے۔ سفر لمبا تھا، پیدل جا رہا ہے حدیث پڑھنے کے لیے، موسم بھی سردی کا۔ اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، گھر جاؤں گا سبق رہ جائے گا، حدیث کا سبق رہ جائے گا۔ راستے میں ایک نلکا ہے، اس نے اپنے کپڑے اتارے، اس نلکے سے کپڑے دھوئے، خود غسل کیا۔ کوئی صابن تو نہیں تھا، کوئی شیمپو بھی نہیں تھا کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔
بیچارے نے ایسے ہی کپڑے پہن کر، کپڑے گیلے ہیں، بدبو آ رہی ہے کپڑوں سے، جہاں پہلی لائن میں وہ استاد کے قریب بیٹھتا تھا، شرم کے مارے سب سے پچھلی لائن میں بیٹھ گیا، کہیں استاد کو بدبو نہ آئے۔ استاد محترم حدیث بڑھا رہے ہیں، استاد جی فرمانے لگے، سارے طالب علم کہنے لگے، آج ہمارے دارالحدیث سے جو خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو کبھی نہیں آئی۔ ایک دوسرے کے کپڑوں کو سونگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تو نے ایسا عطر لگایا، تو نے خوشبو لگائی۔ استاد کہنے لگا، یہ خوشبو کون لگا کر آیا، عطر کون لگا کر آیا، ایسی پرفیوم کون لگا کر آیا؟ یہ طالب علم پیچھے بیٹھے ہوئے رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے کہ معلوم نہیں اتنا اچھا عطر خوشبو کون لگا کر آیا۔ سب کے کپڑوں کو سونگا جا رہا ہے، اگر میرے کپڑوں کو سونگا جائے گا پیشاب کی بدبو آئے گی۔ استاد محترم سارے طالب علموں کے کپڑوں کو سونگ رہے ہیں۔ جب اس طالب علم کی باری آئی، شرماتے ہوئے استاد کے قریب چلا گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، استاد نے کپڑوں کو سونگا، فرمانے لگے، خدا کی قسم تیرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی مارکیٹ کی خوشبو نہیں ہے، کسی دکان کی خوشبو نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے کسی جگہ کی نہیں ہے، تیرے کپڑوں سے جو خوشبو آ رہی ہے خدا کی قسم یہ جنت کی خوشبو ہے۔ عتبہ کہنے لگا، اگر تیرا پروگرام شادی بیاہ کا ہو، تیری نظر کسی لڑکی پہ ہو، ہم وہ تجھے دینے کو تیار ہے، اپنا مشن چھوڑ دے۔ پھر کہنے لگا، اگر آپ یہ چاہتے ہو میں مکہ کا مالدار بن جاؤں، سب سے زیادہ امیر کبیر بن جاؤں، میں ابو جہل سے مشورہ کر کے آیا ہوں، ابو لہب سے بھی مشورہ کر کے آیا ہوں، امیہ بن خلف سے بھی مشورہ کر کے آیا ہوں۔ کہنے لگا، محمد ابن عبداللہ اتنی دولت دے دیں گے، اتنا پیسہ آپ کو دے دیں گے، سارے مکہ سے سب سے زیادہ مالدار طور ہوگا۔ ان کو کیا معلوم، جس رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، اس رب نے اپنے نبی سے ایک بار نہیں کئی بار پوچھا تھا، اور میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تو چاہے میں تیرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، الہ العالمین میں نہیں چاہتا کہ میں دنیا کا مالدار بن جاؤں، میں نہیں چاہتا میرے لیے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، میں چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں، جس دن بھوکا رہوں صبر کرو، اور جس دن کھانا کھاؤں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اور تیرا اعلان ہے صابرین بھی جنت میں جائیں گے اور شاکرین بھی جنت میں جائیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، تیری بات مکمل ہو گئی، یاد رکھنا آپ درمیان میں بولے نہیں۔ سنت عمل یہ ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو
ٹوکنا نہیں چاہیے، روکنا نہیں چاہیے، اس کو اپنی بات مکمل کرنے دو پھر جواب دو۔ امام الانبیاء اس کی باتیں سنتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا جی مکمل ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حضور تینوں باتوں میں سے ایک بات مجھے ضرور بتائیں گے، کہیں گے کہ فلاں جگہ پر میری شادی کرا دو، یا مجھے مالدار بنا دو، میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، یا مجھے مکہ کی سرداری مل جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اب میری بات سن۔ یہ سنائیں اب نبی کی بات کیا ہوئی؟ بخاری شریف اٹھا لو، مسلم شریف اٹھا لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں تجھے خدا کا قرآن سناتا ہوں۔ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن سناتے جا رہے ہیں، عتبہ سنتا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے امام الانبیاء جب اس آیت مقدسہ پر پہنچتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً وَعَادٍ وَثَمُودَ۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تیری بات سننے کو تیار نہیں، قرآن سننے کو تیار نہیں، پھر ان کو ڈرا دو، بتا دو جو عذاب قوم عاد پر آیا تھا، جو عذاب قوم سمود پر آیا تھا، وہ تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ تھے تو وہ بڑے سیانے، جب نبوت کی زبان پر یہ آیت آئی نا، عتبہ فوراً اٹھا اور حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا بس اس سے آگے نہ نکلو، آگے نہ جاؤ۔ اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اتنا وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عتبہ نے جا کر ابو جہل کو بتایا، جب یہاں سے فارغ ہو گیا کہنے لگا اچھا پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ابو جہل نے جب عتبہ کی طرف دیکھا کہنے لگا یار تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، لگتا ہے کہ اس جادوگر کا اثر بھی تجھ پر ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار میری بات سن لو۔ انہوں نے جو مجھے قرآن سنایا، اور جب وَإِنْ پر پہنچتے ہیں آیت یہ پڑھتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود والا عذاب تم پہ آ سکتا ہے، میں نے کھڑے ہو کر ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ کہیں ابھی ہی اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ ارے اس دور کے کافر کو قرآن کی زبان پہ یقین تھا، اس دور کے کافر کو نبوت کی زبان پہ یقین تھا، آگے قرآن نہیں پڑھنے دیا۔ مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ کہیں
نبوت کی زبان پر جو قرآن آیا، نبوت کی زبان پر جو الفاظ ایسے عذاب کے آ گئے، مجھے ڈر لگنے لگ گیا ہے کہیں ابھی اللہ کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ اور ایک مسلمان ہے قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، قرآن سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، لیکن مسلمان کبھی نہیں ڈرتا۔ زندگی میں دکان ہے، گھر بار ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، محل ہے، سب کچھ ہے، نہیں تو خدا کا قرآن نہیں۔ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے کہتا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں، چند روزہ زندگی ہے، کر لو۔ اور ایک قرآن رہ گیا ہے جو مرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے۔ ایک سپارہ تم پڑھ دو میری بہن، ایک پاؤ تم پڑھ دو، 2 سپارے کا حساب تم پڑھ دو۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، عتبہ آیا، کہنے لگا میں تمہیں اندر کی بات بتا دیتا ہوں، نہ وہ نبی، نہ وہ محمد ابن عبداللہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ مجنون ہے، بس ایک بیانیہ بنا لو، سب کو بتانا شروع کر دو کہ وہ جادوگر ہے، لیکن اندر کی بات بتا دوں وہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن اپنی قوم کو تو ہم نے بتانا ہے، اپنا بیانیہ بنا لو، بیک زبان ہو کر ایک بات مشہور کر دو کہ یہ جادوگر ہے، اور ہماری بات پر لوگ یقین کر لیں گے کہ واقعتاً جو اس کا پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جادو میں اور معجزے میں بڑا فرق ہے، اور یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے، جادو کا انکار نہیں۔ جادو کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جنات موجود ہیں، جنات کا سایہ برحق ہے، جادو ٹونا برحق ہے، نظر بد برحق ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر پر بھی جادو ہوا تھا۔ تھوڑی سی بات کھول دوں تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اور منگل کے درس سے میں نے تفصیلاً یہ بات عرض کی ہے۔ اب ساری بات کھل جائے گی انشاءاللہ کہ جادو برحق ہے، جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر پر جادو ہوا تھا، صرف جادو ہوا ہی نہیں بلکہ جادو کے اثرات بھی ہو گئے تھے۔ ولید ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کی ساری فیملی جادوگر تھی، اس کی بیٹیاں بھی جادوگر تھی۔ تھا یہ یہودی، منافق تھا، یہودی تھا، کبھی کبھار مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ لیتا تھا۔ اور ولید کے چونکہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ منافق ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں کہ جادو کس طرح ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی۔ ارے کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کی خدمت میں رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں اللہ والے کے جوتے سیدھے کیے، کوئی کہتا ہے میں فلاں بزرگ کی تربیت یافتہ ہوں۔ خدا کی قسم انس کا کیا کہنے جو حضور کے خدمت گزار تھے۔ امام الانبیاء کے چند
سر مبارک کے چند بال مبارک حضرت انس کے پاس تھے. ولید حضرت انس کے پاس آتا ہے. اب کسی کو معلوم نہیں کہ یہ ہے کون. مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتا تھا. ولید کہنے لگا اے انس برکت کے لیے مجھے 2-4 بال حضور کے دے دو. یاد رکھنا پیغمبر کی زلف مبارک ہے، خدا کی قسم یہ وہ زلف مبارک ہے جن زلفوں کی قسم خدا قرآن میں اٹھاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4 بال عطا کر دیے، دے دیے. اس ولید نے ایک کنگھی لی. اس دور میں جیسی کنگھی تھی، کنگا تھا. آپ کے بال مبارک کو اس کنگھی کے دانتوں کے ساتھ بال مبارک لگا کر اوپر سوئیاں لگا دی. جادو کر دیا نبوت میں. اور ایک ویران کنواں تھا، اس کنویں میں جا کر اس ویران کنویں میں جا کر وہ سوئیاں پھینک دی، وہ کنگھی پھینک دی. شیطانی عمل کر کے وہاں پر پھینک دی. اب یہ جادو کا عمل شروع ہو گیا. کسی احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، آپ کو باقاعدہ یہ بات ملے گی کہ صرف اس نے جادو کیا ہی نہیں، جادو کے اثرات بھی سرکار پر ہو گئے تھے. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یار اللہ اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکا تو ہماری کیسے کرے گا؟ بھئی جب جادوگر نے جادو ولید نے کر دیا تھا، خدا اپنے نبی کی حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ یاد رکھنا ہمیں بھی تو اللہ نے بتانا تھا کہ اگر تم تو بڑے کمزور ہو، اگر تم پر ہو جائے تو جادو کے اثرات ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. غزوہ خندق کے موقع پر نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی. یہ 4 نمازیں نبی کی قضا نہیں ہوئی، اللہ نے کروائی تاکہ میرے محبوب تیرا امتی جو ہے، امتی تیرا ہے، بندہ میرا ہے. تجھے اپنی امت سے بڑا پیار ہے تو مجھے اپنے بندے سے بھی بڑا پیار ہے. تیری نمازیں قضا کر کے تیری امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری نماز قضا ہو جائے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ نبی کو خوشبو لگانے کی ضرورت تھی؟ یار جواب تو دو. سراپا خوشبو ہی خوشبو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے، مدینہ طیبہ سے باہر سے لوگ آتے، ہم سرکار کا پتہ نہیں پوچھتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گلی سے گزر کر جاتے اس گلی سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی. ہم خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے یہاں تک کہ خوشبو کے مالک کے پاس حضور کے پاس پہنچ جاتے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید گرمی کے موسم میں آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ آیا ہوا تھا. میں نے ایک وہ حضور کا پسینہ مبارک بوتل میں بند کر دیا. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی جہاں بھی وہ بوتل چلی جاتی سارا علاقہ خوشبو سے معطر ہو جاتا. اور اہل سنت والجماعت دیوبند کا یہ عقیدہ ہے دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو نہیں جو محمد کے پسینے مبارک کی خوشبو ہے.
مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی تن لگایا ہمیں بتانے کے لیے خشبو لگانا میری سنت ہے۔ اس عالم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی جادو کے اثرات میرے محبوب پر ہو گئے۔ کیا اثرات ہوئے؟ آپ یہ بات سن کر بڑے حیران ہو جاؤ گے کہ جادو کا ایسا اثر بھی ہوتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھوک ختم ہو گئی۔ کئی دن گزر جاتے، حضور فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر، 10-11 روز ہو گئے نبی کو بھوک نہیں لگی۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ کی بھی روایات ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہم ساری نبی کی گھر والیاں بڑی پریشان تھی کہ یار آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ دسترخوان بھی ہم لگاتے ہیں، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ عقیقے کا گوشت آیا، ہم نے بنا کر پکا کر سامنے رکھا، آپ نے فرمایا مجھے بھوک ہی نہیں ہے، اور اس وقت کھانا کھائے ہوئے آپ کو 10 دن ہو گئے تھے۔ یہ جادو کا اثر تھا۔ اگلی بات بتا دوں، ایسا شدید جادو نبوت پر ہوا ہے، جب تک جادو کے اثرات رہے ہیں آپ کو کبھی، جب تک اثرات تھے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ یہ میری بات نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں۔ اب سارے پریشان ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، بھوک نہیں لگتی سرکار کو، بیویوں کے پاس آنے کی خواہش کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے، میکائیل آئے، ایک سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے ہیں، آج کل ان کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے یار تجھے نہیں پتا ان پر تو جادو ہو گیا ہے۔ ان کا اچھا ان پر جادو کس نے کیا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ بریر یہودی نے کیا ہے۔ وہ پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا آپ کے بال مبارک لے کر اس میں سوئیاں لگا کر، گرے لگا کر کنویں میں اس نے پھینکی ہے، فلاں جگہ پر جو ویران کنواں ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے اچھا اثر بھی ہو گیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہاں اثرات ہو گئے۔ پھر دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے یار اگر جادو ہو گیا ہے تو اس کا ختم کرنے کا طریقہ پھر کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ نے 2 سورتیں نازل کی، سورہ فلق، سورہ ناس۔ جب یہ وہاں پر جائیں گے ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے، وہ گرے کھولتے جائیں گے، جادو کا اثرات ختم ہوتا جائے گا۔ اب یہ خواب ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے۔ نہ نبی جھوٹے ہوتے ہیں، نہ نبی کی جماعت جھوٹی ہوتی ہے، نہ نبی کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ نبی بھی سچا، نبی کی جماعت بھی سچی، اور خدا کی قسم نبی کے خواب بھی سچے، نبی کے اہل بیت بھی سچے۔
جھوٹے وہ ہیں جو مانتے نہیں، جھوٹے وہ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، جھوٹے وہ ہیں جو اہل بیت کو نہیں مانتے۔ نبی بھی سچا، نبی کا قرآن بھی سچا، نبی کی جماعت بھی سچی، نبی کے اہل بیت بھی سچے، نبی کے ازواج مطہرات بھی سچی۔ امام الانبیاء نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، دو صحابہ اور ساتھ ہو گئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے بعد چلے گئے۔ آپ نے شیر خدا کو فرمایا کنویں کے اندر اتر۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے اندر آ گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ فلاں جگہ پر کنگھی موجود ہے، سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو نکال دے۔ حضرت علی نکال کر حضور کے پاس آ گئے، کریں لگی ہوئی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سورہ فلق کی تلاوت شروع کر دی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ آیت تو پڑھتے جا رہے ہیں، گرا کھولتے جا رہے ہیں۔ اعلان ہو گیا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر آپ کے زلف مبارک کی بال مبارک سے جو گرے لگائی گئی ہے، آپ نے قرآن پڑھ کر سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر گرا کھول دی۔ جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو اگر کسی پر جادو کے اثرات ہوں، فرمایا امام الانبیاء نے سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرنا یہ تمہارا کام ہے، اسی وقت جادو ختم کر دینا یہ میرے خدا کا کام ہے۔ ہے تو یہ بات ہمارے اپنے خلاف، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اب یہ مسئلے ہم تمہیں بتانا شروع کر دیں کہ جادو کے اثرات 1-2 منٹ میں ختم ہو سکتے ہیں، تم ہمارے پاس کیسے آؤ؟ یہی وجہ ہے کہ ہم تمہیں وضو کے مسائل نہیں بتاتے، غسل کے نہیں بتاتے، نماز کا طریقہ نہیں بتاتے۔ سارے مسائل کا علم تمہیں ہو جائے، تم کہو گے قاری صاحب پیچھے ہٹ جاؤ، میں نماز خود پڑھا سکتا ہوں۔ یہ مولوی تمہیں اس لیے بنیادی مسائل نہیں بتاتے۔ آپ کو تمہیں کو کہے بھئی تکبیر کہو، نماز پڑھاؤ، آپ کہو یار مجھے نہیں آتی۔ اگر تم سب کو نماز پڑھانی آ جائے، میں کہوں کہ یار کوئی آدمی آ کر قاری صاحب کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھا دے، تم سارے تیار ہو جاؤ گے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایک پہلوان تھا، اس نے اپنے شاگرد تیار کیے، شاگرد کو کہہ دیا بھئی سارے پہلوانی کے گر میں نے تجھے بتا دیے۔ ایک دن وہ آیا، وہ استاد کے آگے کھڑا ہو گیا، استاد جی میرے ساتھ کشتی کر لو۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب استاد شاگرد آمنے سامنے، استاد نے جب وہ اپنا داؤ لگایا اس کو زمین پر پھینک دیا، کہنے لگا استاد جی یہ داؤ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ استاد جی کہنے لگا اگر یہ بھی بتا دیتا آج میں نیچے نہ پڑا ہوتا۔
اپنے مسجد کے امام کو کہا کرو کہ ہمیں مسائل بتاؤ، ہمیں بتاؤ وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے، ہم جان بوجھ کر نہیں بتاتے۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ سارے بڑی ہو، غوث و قطب ہو، آپ لوگوں کو مسائل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، لاکھوں روپیہ حج عمرے پہ لگا دیتے ہو، لیکن مجال ہے کسی مولوی سے پوچھ کر جاؤ کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے۔ کاروبار کرنا ہو، ہزاروں لوگوں سے پوچھتے ہو کیا بزنس کروں، کیا کاروبار کروں، کاروبار کو سیکھتے بھی ہو۔ کوئی بھی شخص پہلے دن دکان پہ اپنے بچے کو نہیں بٹھاتا، کہتا بیٹا پہلے سیکھ لے، پہلے 6 مہینے کسی دکاندار کے پاس بیٹھ۔ دین اتنا لوارث ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کسی مولوی سے، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لے۔ اب دیکھو کتنا جادو کا اثر ختم کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے، ہم نہیں بتاتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سورہ فلق، سورہ ناس، اس کی تلاوت جو آدمی روٹین میں کرتا ہے ساری زندگی اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ دکان پہ بیٹھ کر پڑھ لو، پھونک مار دو، گھر میں بیٹھ کر پھونک مار دو، اپنا معمول بنا لو، جادو کا اثر، جادو ہوگا۔ یاد رکھنا جادو ہمیشہ خفیہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مجھ پر پانی بڑا گرتا ہے، خون بڑا گرتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس ہے، کہنے لگا کہ صاحب پانی مجھ پر گرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یار ٹینکی بھر جاتی ہوگی۔ ارے جادو کو بتا کر ہوتا ہے، نبی پر جادو ہوا وہ اللہ نے بتایا۔ اس ظالم ولید نے جادو کنویں پہ جا کر کیا، وہ چیزیں کنویں میں جا کر پھینکیا، بتایا نہیں، وہ اللہ نے بتا دیا۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھنا، لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہو جائے، جادو کا توڑ جادو سے ہوتا ہے۔ تو نبی پر جادو ہو گیا تھا کہ توڑ پھر جادو سے کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے قرآن سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر مرض کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں ہر قسم کا طبیب لینے کے لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا فون پہ، کہنے لگا کر صاحب طبیب چاہیے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتا یہ میری آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا اور پیپسی نکلے۔ ایک آدمی کہنے لگا کر صاحب مجھے طبیب چاہیے۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہتا یہ کہ موٹر پانی نہیں اٹھاتی۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے بوکی بدل لے۔ 70 روپے کی بوکی نہیں بدلی کیونکہ 350 کا پٹرول لگا دیا۔ ہر شے کا طبیب، خدا کا قرآن پڑھ، خدا کی قسم جادو کا سراج، جنات کا سایہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جس کو جنات کے دورے پڑتے ہوں ان کو سورہ بقرہ سناؤ، ایک ہفتہ سنا کر دیکھ لو، انشاءاللہ اس گھر سے نہیں وہ جن اس میں وہ محلہ ہی چھوڑ دے گا۔ اللہ کے قرآن کی اتنی برکت ہے۔ جس طرح کے بھی جادو کیوں نہ ہو، صرف نبوت پر جادو ہوا نہیں، جادو کیا نہیں، جادو کے اثرات بھی ہوئے۔ میں نے عرض کر دیا امام الانبیاء کی بھوک ختم ہو گئی، بیویوں کے پاس جانے کی خواہش نہ رہی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی جادو ہو سکتا ہے کہ انسان عورت کے بیوی کے قابل نہ رہے۔ بڑے کیس آتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ شادی کے بعد انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، بعد میں بگڑ جاتا ہے۔ جادو کے اثرات ہیں، نبی پر ہو گئے، ہم کیا ہے؟ تو یہ عقیدہ نہ رکھ کے کہ جادو کا توڑ جادو سے ہوتا ہے۔ ہر قسم کے اثرات کا توڑ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے جاؤ، کسی قسم کی بیماری ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہاتھ پھیر دو۔ ہاتھ اپنے بدن پر پھیرنا تمہارا کام ہے اور شفا دے دینا یہ خود خدا کا کام ہے۔
تو دعا فرمائیں کہ ہم اس حقیقت کو مالک کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی شرارتوں سے مالک کائنات ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے جادو ٹونے سے جنات کے سائے سے مالک کائنات ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com